گڈ مارننگ اسٹوڈینٹس. آج میں اردو گرامر لے کر حاضر ہوں. یہ بیسیکلی 8 9 10 تینوں جماعت تینوں کلاس میں پڑھنے والے طلبہ کے لیے ہے جو اردو سے بلانگ کرتے ہیں. آج کا جو لیسن ہے وہ اردو کی جو بنیادی قواعد ہے، جہاں سے قواعد کی شروعات ہوتی ہے، وہاں سے ہم آج آپ لوگوں کو بتائیں گے کہ قواعد ہے کیا. قواعد کا مطلب ہوتا ہے کہ اگر کسی بھی زبان کو کسی بھی بھاشا کو پڑھنے کے لیے، جاننے کے لیے سب سے ضروری ہوتا ہے کہ اس لینگویج کے گرامر کو جاننا. گرامر کا کام ہوتا ہے لینگویج کو سیکھنے کے لیے گرامر کا استعمال کیا جاتا ہے. بنا گرامر آپ اچھے سے کسی بھی زبان کو، لینگویج کو نہیں بول سکتے ہو اور نہ سمجھ سکتے ہو. لفظ اور جملے کو پہچاننے کے لیے گرامر کی سخت ضرورت پڑتی ہے. تو آج ہم اس کی شروعات کر رہے ہیں. سب سے پہلے ہم نے پڑھا تھا حرف. تو حرف کا جو چیپٹر تھا وہ ختم ہو گیا. آج ہم لوگ بات کرتے ہیں لفظ. لفظ بنتا کیسے ہے؟ کہتے ہیں کہ حروف کے مجموعے کا نام ہے لفظ. لفظ کو انگلش میں ورڈ بولتے ہیں. ورڈ بننے کے لیے دیکھتے ہیں آپ بہت سارے لیٹر ملتے ہیں تب ورڈ بنتے ہیں، یعنی گروپ آف لیٹر کو ورڈ کہتے ہیں. اسی طرح اردو میں حروف کے مجموعے کا نام لیٹر ہے. مثال دیکھ سکتے ہیں کہ اگر الف، ہے، میم، دال کو الگ الگ لکھیں گے تو یہ سب الگ الگ ایک حرف ہے، لیکن جب ساتھ آ جائیں گے تو یہ ایک لفظ بن جائے گا، احمد. اسی طرح بے، کاف، رے، یہ الگ الگ ہیں تو یہ سارے حرف ہیں، لیکن جب چاروں ایک ساتھ جمع ہو جائیں گے تو یہ بکری یعنی ایک لفظ، معنی دار لفظ بن جائیں گے. اب کہتے ہیں کہ لفظ کی دو قسمیں ہیں، ایک مہمل اور ایک موضوع. موضوع کہتے ہیں ایسا لفظ جس کا کوئی میننگ ہو، معنی ہو، اور مہمل کہتے ہیں ایسا لفظ جس کا کوئی معنی نہیں ہو. جیسے ہم بولیں گے چائے، تو چائے ایک ورڈ ہے، ایک لفظ ہے جس کا کوئی میننگ ہے، سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ پینے والی ایک چیز ہے، لیکن اس کے ساتھ ہم وائے بولتے ہیں. وائے کا کوئی میننگ نہیں ہے، تو یہ مہمل لفظ ہے. یعنی جس معنی دار لفظ کو مہمل کہیں گے اور بے معنی لفظ کو، معنی دار لفظ کو موضوع کہیں گے اور بے معنی لفظ کو مہمل کہیں گے. اب ہم لوگ آتے ہیں کلمہ کی طرف کہ کلمہ کسے کہتے ہیں. کلمہ کا مطلب ہوتا ہے ایسا لفظ جس کا کوئی میننگ ہو. میننگ فل ورڈ کو ہی کلمہ کہتے ہیں. یعنی جس طرح معنی دار لفظ کو موضوع کہا جاتا ہے، سیم وہی ڈیفینیشن کلمہ کا ہے. ہر وہ ورڈ کلمہ ہو سکتا ہے جس کا کوئی معنی ہو. اب ہم لوگ بات کرتے ہیں کلمہ کی قسموں کے. کبھی کبھی کسی گرامر میں آپ دیکھیں گے کلمہ کی 3 قسمیں، کہیں کہیں پہ آپ کو 5 ملیں گے. تو میں نے دونوں طرح کا پکچر آپ لوگوں کو ڈالا ہے، دیکھیں گے آپ لوگ اسکرین پہ کہ کلمہ کی 3 قسمیں اگر آپ مان لو تو اس کی 3 قسمیں کیا کیا ہوگی. اسم، فعل، حرف، یعنی ناؤن، ورب اور پریپوزیشن. اسم کو ناؤن کہتے ہیں، فعل کو ورب کہتے ہیں اور حرف کو پریپوزیشن کہتے ہیں. لیکن اگر کہیں کہیں پہ آپ کو دکھتا ہوگا 5 قسمیں، تو پہلا ہے اسم یعنی ناؤن، ضمیر مینس پروناؤن، صفت مینس ایڈجیکٹیو، فعل مینس ورب، حرف مینس پریپوزیشن. یہ 5 قسمیں ہیں. تو کلمہ کی قسمیں کتنی ہو گئی؟ 5 قسمیں: اسم، ضمیر، صفت، فعل، حرف. اب 1 بائی 1 ہم 5 کو پڑھیں گے. سب سے پہلے بات کرتے ہیں اسم کی. بچوں اسم کہتے ہیں کس کو ہے؟ دنیا میں ہر چیز کا کوئی نہ کوئی نام ہوتا ہے. اسی نام کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ اسم کہتے ہیں. اسم کو انگلش میں ناؤن آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا. کسی بھی چیز کے نام کو ناؤن کہتے ہیں. اسی طرح آپ لوگ ہندی میں سنگیا پڑھے ہوں گے، کسی چیز کے نام کو سنگیا کہتے ہیں. تو اردو میں سنگیا کو یا انگلش میں ناؤن کو کیا کہتے ہیں؟ اردو میں اسم کہتے ہیں. اسم کا جو تعریف ہے وہ سب سے یعنی وہ کلمہ ہے جو کسی شخص، جگہ، جانور کا نام ہو، اسے اسم کہتے ہیں. مثال کے طور پر میز ایک ٹیبل، لکڑی کا بنا ہوا ایک ٹیبل ہے، اس کو ہم نے ٹیبل نام ڈالا تو وہ ایک ناؤن بن گیا. بلی ایک جانور ہے. احمد آدمی کا نام ہے. درخت پیڑ کا نام ہے. کراچی، پٹنہ ایک سٹی کا نام ہے. تو یہ سب کیا ہے
کسی نہ کسی چیزوں کے یہ نام ہیں، تو اسے کیا بولیں گے؟ اسم بولیں گے، یعنی ناؤن بولیں گے۔ اسم کی دو قسمیں ہوتی ہے، ایک معرفہ اور ایک نکرہ۔ اس میں معرفہ کا ہی دوسرا نام اسم خاص ہے، انگلش میں اسے پروپر ناؤن کہتے ہیں۔ اس میں معرفہ کہتے ہیں کس کو ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ کسی انسان، چیز، جگہ یا جانور کے خاص نام کو اس میں معرفہ یا اس میں خاص یعنی پروپر ناؤن کہتے ہیں۔ جیسے احمد، آب زمزم۔ آب زمزم تو ایک ہی جگہ نکلتا ہے، ہر پانی کو آب زمزم آپ نہیں کہہ سکتے ہو۔ جیسے پٹنہ ایک ہی جگہ ہے، خاص ہے۔ لیکن اگر ہم بولیں گے عورت، تو عورت سے مراد کون سی عورت؟ تو یہ پھر اس میں معرفہ یا اس میں خاص یعنی پروپر ناؤن نہیں ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر آپ بولیں گے اندرا گاندھی، تو اس کا مطلب کسی ایک خاص عورت کو آپ مراد لے رہے ہیں جو کبھی پرائم منسٹر ہوا کرتی تھی۔ اگر آپ بولیں گے ثانیہ مرزا، تو آپ کا ذہن فوراً ایک ٹینس کھلاڑی کی طرف جائے گا کہ ثانیہ مرزا، اچھا وہ ثانیہ مرزا جو ہمارے ہندوستان کی طرف سے کھیلتی ہے۔ لیکن عورت سے ساری عورت مراد تو ہوتی ہے، لیکن ایک عورت مراد نہیں ہو پائے گی۔ تو کہتے ہیں اس میں خاص کا مطلب ہے کسی خاص نام کو اس میں معرفہ کہتے ہیں۔ اسی طرح اس میں معرفہ کی دوسری جو قسم ہے وہ ہوتی ہے اس میں نکرہ۔ اس میں نکرہ جس کو انگلش میں کامن ناؤن کہتے ہیں۔ اس میں نکرہ کا دوسرا نام اس میں عام بھی ہے اور انگلش میں اسے کامن ناؤن بھی کہتے ہیں۔ اس کا جو ڈیفینیشن ہے وہ اس طرح ہے کہ کسی انسان، چیز، جگہ یا جانور کے کامن ناموں کو اس میں نکرہ کہتے ہیں۔ جیسے لڑکا سے کوئی ایک لڑکا مراد نہیں ہے، لڑکا کا مطلب بہت سارے لڑکے۔ لیکن آپ بول دیں گے عامر، تو عامر کا مطلب صرف ایک عامر مراد ہے۔ ہم نے وہاں پہ عورت کا مثال دیا تھا، عورت اس میں نکرہ کا ایک اچھا مثال ہے۔ عورت جو ہے، عورت سے مراد ساری عورت ہو جائے گی، کوئی ایک لیڈی اس سے مراد نہیں ہوگی۔ جیسے کتاب، کون سی کتاب؟ میتھ کی کتاب، سائنس کی کتاب یا اردو کی کتاب۔ تو اس سے کوئی ایک چیز مراد نہیں ہوتی، بلکہ اس چیز سے اس کی ساری ذاتی کا بودھ ہونے لگتا ہے، تو اسے کامن ناؤن کہتے ہیں۔ اب کچھ مثالیں ہیں جو آپ لوگ اپنے اپنے نوٹ بک میں یعنی کاپی پہ نوٹ کر کے اسے فائنڈ آؤٹ کرو گے کہ اس میں سے کون سا پروپر ناؤن ہے۔ جیسے پہلا سینٹینس ہے لاہور شہر میں بہت سی مسجدیں ہیں۔ اس سینٹینس میں آپ کو بتانا ہے کہ کون سا ورڈ، کون سا لفظ اس میں معرفہ ہے۔ دوسرا جو سینٹینس ہے ان میں بادشاہی مسجد بہت مشہور ہے۔ اس سینٹینس میں بھی، اس جملے میں بھی آپ کو اس میں معرفہ یعنی پروپر ناؤن کو فائنڈ آؤٹ کرنا ہے، اپنے کاپی پہ لکھنا ہے۔ تیسرا سینٹینس ہے زارا بہت اچھی لڑکی ہے۔ اس میں بھی آپ کو اس میں معرفہ کو چننا ہے۔ چوتھا جو سینٹینس ہے اسے کتابیں پڑھنے کا شوق ہے۔ اس میں بھی آپ کو اس میں معرفہ یا اس میں نکرہ کی پہچان کرنی ہے۔ پانچواں جو سینٹینس ہے وہ روز قرآن مجید پڑھتی ہے۔ ان پانچوں سینٹینس میں آپ تمام 8ویں اور 9ویں و 10ویں جماعت میں پڑھنے والے طالب علموں کو اپنے اپنی کاپی پہ اس پانچوں سینٹینس کو لکھ کر اس سینٹینس میں سے اس میں معرفہ، اس میں نکرہ کی پہچان کرنی ہے، اس کو الگ الگ کر کے لکھنا ہے، تاکہ آپ کتنا سمجھے اس لیسن کو وہ آپ کو سمجھ میں آئے گی کہ کیا آپ نے اس میں نکرہ کو سمجھا یا نہیں سمجھا۔